ایک آرٹیکل کچھ دن پہلے جو ہے وہ شیئر کیا گیا اور بہت ہی زبردست جو بڑا دل کو لگا. اس چیز کے اوپر میں کافی پہلے بھی ویڈیو بھی بنائی، بات بھی کی، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگ جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ ہے جی اینٹی سائنس مائنڈ سیٹ از ہائنڈرنگ پاکستان's پروگریس. یہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ یہ اب جو ایک رواج سا بن چکا ہے ہمارے ملک میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم نہ حاصل کی جائے، ڈگریز سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایجوکیشن یہ فلاں یو بھی ہے. دراصل اس اینٹی سائنس مائنڈ سیٹ کے اوپر میں بہت دفعہ بات کر چکی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو پاکستان کے اندر اتنا پروموٹ ہو رہا ہے، شاید یہ لوگ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ کچھ پیسہ ویسا لے رہے ہوں گے. جو باہر کی جتنے بھی ایجنسیز وغیرہ ہوں گی، میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا یہی ہوگا کہ پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان میں اچھے سائنٹسٹ پیدا نہ ہوں، پاکستان کے اندر اچھے ڈاکٹرز پروفیسرز پیدا نہ ہوں، اچھے لوگ سمجھ والے لوگ پیدا نہ ہوں، تاکہ پاکستانیوں کو اس قسم کی جو ویکسینز جو پاکستان کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اور پاکستانیوں کو لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان ویکسینز کو چیک کریں. ایسے سائنٹسٹ، ایسے لوگ نہیں موجود ہیں جو اس چیز کو دیکھیں کہ بھائی کوئی بھی ویکسین پاکستان کے اندر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو جو ہے WHO کی طرف سے آ گیا، یہ بل گیٹ کی طرف سے آ گیا اور یہ ویکسین جو ہے پاکستانیوں کو لگے گی. تو بالکل وہ ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ویکسینز کے ٹرائلز کر رہے ہیں، ہیومن ٹرائلز کر رہے ہیں. جیسے ہم اینیملز میں جب ہم اپنی ریسرچ کی طرح اینیملز کے اوپر ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی دوائی کا کسی کے، تو وہ پاکستان کے اندر پہلے اینیملز کے اوپر ٹرائل اپنے ملک میں کرتے ہیں اور پھر ہیومن کا ٹرائل میرے خیال سے پاکستان کے اندر ہی کرتے ہیں. اور نہ صرف پاکستان بلکہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سب میں جو ہے یہ اپنی نئی بنائی ویکسین جو ہے بھیجتے ہیں اور پھر اس کے ٹرائل کرواتے رہتے ہیں. تو اگر ہم میں یہ سوچ بن جائے اور ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہوں، ہمارے اپنے لوگوں جو ویکسین ہے. اب دیکھیں ایک ویکسین جو ہے ایک مہینے میں نہیں بنتی، یا ایک سال میں نہیں بنتی، یا 10 سالوں میں بھی نہیں بنتی. ایک ویکسین، کوئی بھی ایک میڈیسن جب بنتی ہے تو اس کے اوپر سالہ کی محنت ہوتی ہے، تب جا کے وہ پہلے اینیمل ٹرائل سے گزرتی ہے، پھر ہیومن ٹرائل سے گزرتی ہے اور پھر جو ہے وہ قابل استعمال ہوتی ہے. تو کیسے ایک فوراً سے ویکسین بنتی ہے اور وہ پاکستان میں آ جاتی ہے؟ اور اگر آپ اسی ویکسین کی قیمت امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں دیکھو گے تو پاکستانی وہ 35-40 ہزار روپے کا پر جو ہے ڈوز پڑتا ہے، اور پاکستان کے اندر اس کو مفت لا کے دے رہا ہے جی بل گیٹ بھی دے رہا ہے. دوسرے سے کیوں وہ بل گیٹ جو ہے آپ لوگوں کے پھپھو کا بیٹا ہے یا آپ کا چچا لگتا ہے، تو تب آپ کو یہ ساری چیزیں مفت مل رہی ہیں. تو سوچنے کی باتیں ہیں، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام درم برم ہو چکا ہے. تو اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنے ملک کا نام روشن کرے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنا مجھ سے بھی ہو سکے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں محنت کروں گی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ محنت کروں گی تاکہ ان کے اندر یہ شعور ڈیولپ کر سکوں، اور کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہی کرتے ہیں. تو اس بحث میں تو اب اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ میرا مقصد یہی ہے کہ یہ جو اینٹی سائنس جو مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنا زیادہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں کسی بھی اس کے خلاف نہیں بات کروں گی کہ مطلب آپ بزنس نہ کریں، آپ سب کریں. دیکھیں آپ ایک ڈاکٹر بن جائیں، یا آپ ایک پروفیسر بن جائیں، آپ سائنٹسٹ بن، جو بھی آپ بن رہے ہیں آپ اپنے کام ساتھ میں کر سکتے ہیں. آپ اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کے لیے ہرڈل نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، ہم سب کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ یہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کریں گے تو ہم جو ہے کچھ زندگی میں نہیں کر سکیں. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سوچ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو لوگ اس قسم کی پروپیگنڈا پھیلا کے آپ کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں. میں تو بس یہی سوچتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ان کے ذہنوں میں جو امپلانٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ملک میں آ کے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیکھیں تو وہ والے کورس کریں، تو یہ کریں تو آپ پیسہ. دراصل میں ہمارا تباہی تب سے شروع ہوئی ہے جب ہم نے تعلیم کا حصول صرف پیسے کا مقصد بنایا کہ مطلب ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہم پیسہ کمائیں گے. نہیں، ہم تعلیم حاصل اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم پیسہ کمائیں گے. پیسہ ہم بہت سارے طریقوں سے کما سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ذرائع ہیں. آپ اپنا کوئی نہ کوئی کام چلا کے، آپ اگر تعلیم یافتہ ہے تو آپ اپنی تعلیم سے بھی لوگوں کو فائدہ دے کے اس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ صرف یہی مقصد بنا لیں کہ بھائی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اس لیے نہیں حاصل کریں کیونکہ ہم اس سے کل کو پیسہ نہیں کما سکتے. یہ بہت زیادہ غلط ہے. تو جہاں ہم نے پیسے کو تعلیم کے ساتھ مکس کیا، تمام جتنے بھی
پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر ہے یا اور جتنے بھی سیکٹرز کام کر رہے ہیں، ہیلتھ کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر، سب نے اسی پیسے کی خاطر تمام کی تمام جو سسٹم تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا. دیکھیں اگر اسٹیٹ انوالو ہو نا، ایک بندہ ہم تو صرف بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہماری اسٹیٹ انوالو نہیں ہوگی تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ ڈان والوں نے بہت ہی زبردست قسم کا آرٹیکل چھاپا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پبلش ہوا تو اس کے پیچھے ایک ریزن میں آپ کو بتاؤں. یہ کوئی ڈاکٹر سکندر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے اپنی 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک ہے ایولیوشن آف انٹیلیجنس، اور دوسری کتاب ان کو بھی ضرور میں اپریشیٹ کروں گی، اور دوسری انہوں نے لکھی ہے ایولیوشن یعنی کہ جرنی آف لائف اینڈ سائنس کے اوپر. تو ایسی چیزوں کو ہمیں ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. انہوں نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا، اور جو بات انہوں نے کی وہ میرے دل کو لگی کہ واقعی میں کہ اینٹی سائنس جو مائنڈ سیٹ اب بن گیا ہے، اسے ہمیں بدلنا ہے، کیونکہ ہمیں اچھے سائنٹسٹ کی ضرورت ہے.